الحمد لولي والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ان اللہ لا یستحیی استحیاء حیا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حیا کرنا. یضرب مثلا مثال دینا، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، فما فوق اس سے بھی زیادہ. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها کہ بے شک اللہ جل جلالہ اس بات سے نہیں شرماتا ان یضرب مثلا کہ وہ کوئی بھی مثال دے، بعوضۃ فما فوقها چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی زیادہ معمولی ہو. فاما الذین آمنوا پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ یہی کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کہ بھلا اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے، بِهَذَا مثلا اس مثال سے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ ضلالت کو کہتے ہیں، گمراہی کو. اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں. اس آیت میں اللہ جل جلالہ اپنی ایک عادت کا تذکرہ فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بعض اوقات کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، کسی حقیقت کی تشریح اور توضیح کے لیے کوئی مثال بیان فرماتے ہیں. اب یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب کسی حقیقت کو واضح کرنا ہو تو وہ حقیقت اگر نچلے درجے کی ہے تو مثال بھی نچلے درجے کی دی جائے گی. اسی طریقے سے مثال دینے میں سامعین کو دیکھا جاتا ہے کہ جو سننے والے ہیں، جن کے سامنے چیز واضح کی جا رہی ہے، ان کی پہنچ کہاں تک ہے، اسی حساب سے پھر مثال دی جاتی ہے. اب اللہ جل جلالہ کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے جب کوئی مثال دیتے ہیں تو اس میں انسانوں کی عقلوں کو دیکھا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جس حقیقت کو واضح کرنا ہو اسی حقیقت کے درجے کے اعتبار سے مثال دی جاتی ہے. جیسے اللہ جل جلالہ نے کفار کے جو بت تھے ان کی عاجزی کی مثال قرآن کریم میں دی ہے کہ یہ تو اتنے عاجز ہیں کہ اگر ان سے کوئی مکھی بھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ بیچارے مکھی سے بھی چیز واپس حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جن مشرکین کو اپنے ان بتوں پر اعتماد تھا، اس اعتماد کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کے جالے سے تعبیر کیا ہے کہ جس طریقے سے مکڑی کا جالہ کمزور ہے، اس کو دوام نہیں، اسی طریقے سے ان مشرکین کا اپنے بتوں پر جو اعتماد ہے وہ بھی کمزور ہے اور اس کو بھی دوام اور استقرار نہیں ہے. تو چونکہ اللہ جل جلالہ نے مختلف چیزوں کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم میں مچھر کا بھی تذکرہ کیا، مکڑی کا بھی تذکرہ کیا، اس پر کفار اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں مچھر کا کیا کام، اور اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ جل جلالہ کے کلام میں مکڑی کا کیا کام ہے. تو اس کا جواب یہاں اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مکھی کی مثال دے یا مچھر کی مثال دے اور یا اس سے بھی کسی معمولی چیز کی مثال دے. کیونکہ جب مثال دی جاتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس چیز کی مثال دی جا رہی ہے، وہ حقیقت کیا ہے جس کو واضح کی جا رہی ہے. اگر وہ نچلے درجے کی ہے تو مثال بھی نچلے درجے کی آئے گی. اور پھر آگے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو مثال دیتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے یا ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کون کہاں تک یقین کرتا ہے. جو لوگ اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں کے برتن سیدھے ہیں، وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ایک مثال ہے
اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو لوگ کافر ہیں، جن کے دلوں کے برتن الٹے ہیں، وہ پھر اس پہ اعتراضات کریں گے اور نتیجتاً یہ مثال ان کو گمراہی میں لے جائے گی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں یہ کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ ہدایت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے بنتی ہیں جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ان کے دلوں میں طلب ہے تو قرآن کریم ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں کے برتن الٹے ہیں، جو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا جو سمجھنے کا ذریعہ غلط اختیار کرتے ہیں، تو قرآن کریم ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ینقضون نقض سے نکلا ہے، نقض کہتے ہیں توڑنے کو، عہد کہتے ہیں وعدے کو، اور میثاق بھی وعدے کو کہتے ہیں۔ عہد اور میثاق میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر دو لوگ آپس میں کوئی معاملہ کریں، کوئی وعدہ کریں، اسے عہد کہتے ہیں، اور اگر اس معاملے اس وعدے کو قسم کے ذریعے پختہ کر لیا جائے پھر اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، یقطعون قطع سے نکلا ہے کاٹنے کو، یوصل وصل سے نکلا ہے جوڑنے کو کہتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو لوگ اللہ جل جلالہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ ان رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے یہود کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یا پھر اس آیت کو عام رکھتے ہوئے ہر بندے کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہود نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ جل جلالہ نے گزشتہ کتابوں میں ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جو بعد کے انبیاء آئیں گے تم نے ان کی نصرت کرنی ہے، تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کے اس وعدے کو یہود نے توڑ دیا کہ بعد کے انبیاء کرام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی۔ اور اگر اس مثال کو، اس آیت کو عام رکھا جائے تو پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر بندے سے وعدہ لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تمام ارواح کو عالم ارواح میں جمع فرمایا تھا انسانوں کی تخلیق سے پہلے، اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے اقرار کیا تھا کہ بلا، کہ آپ یقیناً ہمارے رب ہیں۔ اب یہ ایک وعدہ ہے، اللہ جل جلالہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اس کو رب تسلیم کریں، اور رب تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم عبادت صرف اسی کی کریں اور اسی کا کہنا مانیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کے دیے ہوئے قوانین کو توڑیں نہ، اس کے دیے ہوئے رشتوں کو اور اس کے مقرر کردہ حقوق کو ہم پامال نہ کریں اور زمین میں فساد نہ مچائیں۔ یہ ایک وعدہ ہے جو ہر انسان نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ یہاں ایک شکوہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، ایک میثاق کیا تھا، ایک پختہ وعدہ کیا تھا، تم نے ان کو توڑ دیا، جو میں نے حقوق مقرر کیے تھے ان کو تم نے پامال کیا۔ حقوق کچھ وہ ہیں جو بندے پر اللہ جل جلالہ کے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو بندے پر بندے کے ہوا کرتے ہیں، اور جب ان حقوق کو ادا کیا جاتا ہے، ان کی ادائیگی کو یقینی بنایا جاتا ہے، پھر دنیا کا نظام چلتا ہے، پھر انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی دوسرے بندوں کے ساتھ بھی
اس کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ لیکن جب حقوق کی پامالی ہوتی ہے، نہ اللہ کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، نہ بندوں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، پھر انسان کا اپنے خالق کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی فساد مچتا ہے کہ جب بھائی بھائی کا حق مارے گا، پڑوسی پڑوسی کا حق مارے گا، بیٹا باپ کا خیال نہیں کرے گا، باپ بیٹے کا خیال نہیں کرے گا، جب یہ تمام حقوق پامال ہوں گے تو پھر زمین میں فساد مچے گا۔ اسی کا تذکرہ کیا یہاں پہ کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا کہ میرے ساتھ رشتہ جوڑو، میں تمہارا رب ہوں، اور یہ بندوں کے ساتھ رشتے جوڑو، یہ تمہارے بھائی ہیں اور یہ تمہارے وہ لوگ ہیں جن کے تم نے حقوق ادا کرنے ہیں، جب یہ ان چیزوں کو کاٹا جاتا ہے تو پھر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں فساد مچتا ہے، اور نتیجتاً اولئک هم الخاسرون، انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو تمام در حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔